اللہ کو مانتے ہیں اس کی رک جائیے ان فرضی فیک آیتوں کو نہیں مانتے جو یہ 26. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کر. قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام. کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کی شان میں گستاخی کرنے کے بعد ایک شخص کا کیا انجام ہوا؟ جی ہاں، وسیم رضوی ایک ایسا شخص کہ جس نے قرآن اور دین اسلام کی شان میں گستاخی کی تو اب اس سے آخرت میں سزا ملے گی. لیکن اس کی اب ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لوں، یعنی خودکشی کر لوں. جی ہاں، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میرا نام ہے محمد ابراہیم فرام پاکستان. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مطلب تاریخ میں ایسے کئی سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن اور دین اسلام کی شان میں گستاخی کی اور انہیں اس کا عبرتناک انجام بھی بھگتنا پڑا. لیکن بہت سارے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ مطلب جو پھر بھی اس سے عبرت حاصل نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک شخص ہے کہ جس کا نام وسیم رضوی ہے، جس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ یہ کیسے مان لوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نعوذ باللہ جو ہے بخاری شریف کو بالکل بھی نہیں مانتا. لیکن اب اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں اب وہ کہہ رہے کہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر لوں، یعنی خودکشی کر لوں. سو مطلب دیکھنے کہ اس نے قرآن شریف جیسی مقدس کتاب کے بارے میں کیا کہا، اور پھر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے بھی مطلب اس کا مطمئن جواب سنیں گے. تو چلیے پہلے اس ویڈیو کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو جائے. کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں. ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں. آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو مانتے ہیں، آپ اس کی آیتوں کو مانتے ہیں. نہ، غلط. رک جائیے. اللہ کو مانتے ہیں اس کی رک جائیے ان فرضی فیک آیتوں کو نہیں مانتے جو یہ 26. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کر. قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام. کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے. یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں. نہ پہلے آپ نے یہ میرا جواب دیجیے نا. نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا. آپ گھما رہے بات کو، آپ صحیح جواب نہیں دے رہے. بخاری کو مانتے؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر دیکھ لیجیے آپ. جی میں بتا رہا ہوں، حدیث نمبر 5003 اور 5004 جس میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول کا انتقال ہوا تو صرف 4 لوگ قرآن مجید کے بارے میں جانتے تھے. ٹھیک؟ رسول کے ساتھ حضرت علی رہتے تھے جو ان کے داماد بھی تھے اور ان کے بھائی بھی تھے. بخاری میں آپ نے نہیں لکھا کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے. خلیفہ اول، خلیفہ دوم، تیسرے خلیفہ، ان کا نام نہیں ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں جانتے تھے. سنیے، یہ آپ کی بخاری شریف میں ہے، پڑھ لیجئے گا. آپ کی نہیں؟ میں بخاری کو نہیں مانتا، وہ آپ کی حدیث ہوگی. جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کر، مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. تو آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر
کی بیٹی تھی, ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئر بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ اسکرپٹ وید ہے, وہ کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں, بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح. جو قدم ہم نے اٹھایا ہے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے. ہاں, افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جب میں جیل سے چھوٹ کر آیا, اب تو پھر میں جیل جا رہا ہوں, تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے فون پر یہ بات کی کہ سناتن دھرم میں واپس جا کر آپ کو کیا ملا. سوال تھا. میں سمجھتا ہوں جس وقت آتنکی گتیودیوں سے, اسلامک جہاد سے اور اسلام میں بچوں کو دی جا رہی کٹر پنتھی شکشا سے, اسلامک کرورتا سے میں پریشان تھا, تو 1400 سال پہلے پتہ نہیں کتنی نسلوں کے بعد ہم اپنے گھر واپس ہوئے, اور گھر واپسی کر کے ہم نے سناتن دھرم کو قبول کیا, کیونکہ سناتن دھرم سے ہم پہلے سے ہی پربھاوت تھے. بھگوان مہادیو, بھگوان شری رام, دیوی دیوتا, بھگوان شری کرشن, اور خاص کر کے ہندو سنسکرتی, جس طرح سے ہندو سماج میں لوگوں کے اچھے وچار ہیں, اچھے رویے ہیں, تو اس سے ہم پہلے سے پربھاوت تھے. تو ہم نے گھر واپسی کو صحیح سمجھا, آج بھی صحیح سمجھتا ہوں. لیکن تھوڑا سا افسوس یہ ہوا کہ میرے ساتھ ایک ایسا رویہ اپنایا گیا جیسے کہ کوئی بہت پرانا کوئی رشتہ دار گھر واپس آ جائے اور اس پریوار میں جتنے لوگ اس وقت کے سدسیہ ہیں ان میں جو آپس میں خود کا پریم ہے اور جو پریم باہر سے آئے ہوئے پرانے رشتہ دار کو دیا جانا چاہیے, پتہ نہیں کیوں ہم کو نہیں لگتا کہ ہم کو وہ پیار اور محبت ملی. میں آج کھل کر اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. میں بہت ڈپریشن میں بھی ہوں. ہو سکتا ہے دشمنوں سے مرنے سے بہتر میں یہ فیصلہ کروں کہ میں اپنے جیون کو خود سماپت کر لوں, لیکن میں سناتن میں ہوں اور مرتے دم تک سناتن میں ہی رہوں گا. یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے, تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے, اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے, رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے, یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا, خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ اس کے لیکھک ہے, اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سرگ سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟
یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب کہتا ہوں تو کتاب کے دو معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک, ایک ہوتا ہے وحی جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھیں نا, کتاب کے دو معنی ہوتے ہیں, کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی, انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب, وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. اس لیے میں نے کہا جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ, یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائر لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا, مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا, غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا, اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہائر ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کے امریکہ خود جانے کی ضرورت ہے, فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, ای میل ہے, فیکس ہے. اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے, یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن, ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے, جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول, آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ, اپنے ساتھیوں کو, آؤ لکھو اقرا, لکھو اقرا, تو لکھتے تھے. دہراؤ, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے, لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دہراؤ, اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے 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 22 سال, 22.5 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی فرق میں لکھ کے بھیجا, یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں, ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئی. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو, شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے, نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 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 22.5 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے, صحابہ سے کہتے تھے, وہ لکھتے تھے, وہ سنتے تھے, صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ ہے. لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں, بیسٹ از, عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے, مطلب not that he wrote it himself, he is the author. آپ سمجھے نا, author means he is the originator, Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with the pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger, and then it came in the book form. Hope that answers the question. This is very amazing reply by Dr. Zakir Naik صاحب کے, مطلب انہوں نے ایک مطمئن جواب دیا کہ کس طرح مطلب قرآن نازل ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور آپ نے دیکھا کہ مطلب وسیم رضوی جیسے لوگ, مطلب جب یہ قرآن, مطلب قرآن جیسی مقدس کتاب دین اسلام کی تعلیمات کو مطلب ماننے سے انکار کر دے تو پھر اسی طرح مطلب ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے, اور یہ پھر مطلب جو بھی ان کی زبان پہ آتا ہے اور یہ بولنے لگ پڑتے ہیں. اور اس نے کہا کہ مطلب ابھی میرا دل ہے کہ دشمن کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے کہ میں جو خود ہی اپنی زندگی کا خاتمہ کر دوں اور مطلب خودکشی کر دوں. تو مطلب جب کوئی بندہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے نا, اور قرآن جیسی عظیم اور مقدس کتاب کے بارے میں مطلب گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کا یہی انجام ہوتا ہے. تو وسیم رضوی جیسے ہزاروں لوگ تاریخ میں ہیں, لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکیں گے, کیونکہ قرآن پاک اور دین اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے کہ جو مطلب سراسر سچائی پر مبنی ہے اور سچ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا. جو لوگ کبھی بھی اپنی اس ناکام کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور ان کا انجام اس سے بھی برا تر ہوگا. اگر آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. تو یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. شاید اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری اور آپ کی اسی طرح ملاقات ہوتی رہے اور ہم مل کر اسی طرح ایک دوسرے کے علم میں اضافہ کر سکیں. سو ابھی چاہتا ہوں آپ سے اجازت, آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ابھی کے لیے اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ کسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں.